آج 4 رمضان المبارک بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس چیز کی حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میری حاجت بھی پوری ہو جائے، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے مہنگے کپڑے پہن سکوں۔ تو آج موقع ہے، آج 4 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائے گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کے وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، اس مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل خاتمہ ہو جائے گا، بڑی سی بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جس حاجت کے لیے نیت کر بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، وہ پیسے کو پیسہ سمجھ ہی نہیں، اخراجات اتنے ہی ہم سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں بنگلوں کا کاروں کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کو حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتے؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں، آج مانگ لو، آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پورے کروانے کا ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آج 4 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں صبح یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی، صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل سے، کسی نہ کسی ریکارڈ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ دار کو کوئی دوست احباب کا ریکارڈ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ آج 4 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، میرا رب ہر طرح کی رکاوٹیں بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ رب جب دینے پر آتا ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کے بارش برسنے کو تیار ہے۔ آج موقع ہے، آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج 4 رمضان بدھ کا دن ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ پچھتاوا سے بہتر ہے 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا ذکر نہیں کر سکتے، رب کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کبھی کامیابی ہو نہیں سکتے۔ بہت خاص دن ہے، اگر کوئی بیکاری فقیر جو سمجھتا ہو وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو تھک ہار چکا ہے۔ آج 4 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 رمضان مبارک بدھ کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے، یوں محسوس کیجیے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کے طرف آنے والی پریشانیاں مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد باز نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ یا اللہ یا سلام کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے ان کے ہر زبر زیر پیش شدید نیکیاں دگنا ہو جاتی ہیں، بلکہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں یہ قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پھر پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلام کو 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قبولیت کا دن ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کے بعد تیسرا آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کی کوئی نہیں، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکارنے کو غیبی مدد سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور کتنے بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک نقطہ ایک بات بہت اچھی سے
سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جن لوگوں کی دعائیں حاجات قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظائف فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگے وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کے حالت میں رب کریم سے مانگے گا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدا را وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت وسعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔